الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے زندگی میں ایک بار پھر حرمین شریفین کا سفر درپیش ہے۔ اور جیسے ابھی شعر پڑھا جا رہا تھا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ قدموں میں آ جا، حقیقت ایسی ہی ہے کہ جب بندہ محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گوندھ لیتا ہے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے قریب آ جا۔ جب کوئی طلب ہو، تڑپ کا تقاضا بھی وہ جانتے ہیں، محبت کے تقاضوں کو وہ سمجھتے ہیں۔ کبھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور کبھی یہاں پہ کرم کر دیتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ وہ اپنے پاس بلا لیں یا اپنا بنا لیں، یہ دونوں ہی خوش نصیبیاں ہیں۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ ہماری سب کی خوش نصیبی ہے۔ ہم کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اظہار محبت کر رہے ہیں، تو درمیان میں جو رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مدینہ منورہ کا رشتہ ہے، نسبت کا رشتہ ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ عجز و انکساری سے اپنے دل کو پیش کرتا ہے تو یقین جانیں میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، وہ آج بھی بلاتے ہیں، کرم بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ باقاعدہ ارادے کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے میرے پیارے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور تیرے پاس آ جائیں اور تیرے پاس آ کر اللہ سے بخشش مانگیں، آئیں تیرے پاس ہیں، بخشش اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اے میرے پیارے محبوب تو بھی ان کے لیے سفارش کر دینا تو یہ مجھے تواب اور رحیم پائیں گے۔ حج کا سفر ایک بڑا عشق و مستی والا سفر ہے۔ بظاہر کعبہ کے گرد چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ ہے، مینا، پھر عرفات، پھر رات مزدلفہ، اور پھر مینا کے اندر 3 دن کا قیام، شیطان کو کنکر مارنا، تھکاوٹ بھی ہے، دوڑ بھی ہے، اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی، مگر بندہ حیران ہوتا ہے وہاں پہ کہ ایسی عشق و مستی چھا جاتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی کوئی اور ہے۔ اب یہ لذت، وہ جو 5 دنوں کی لذت ہے، یقین جانیں یہ دنیا کی ہر شے پہ حاوی ہے، ہر شے پہ حاوی ہے۔ دل کرتا ہے کہ بار بار وہ 5 دن اسی عشق و مستی کے ساتھ گزارے جائیں۔ اور میں یقین جانیں ابھی جب دعا مانگ رہا تھا تو دل میں کہ باقاعدہ خواہش ابھر رہی تھی کہ
کہ فلاں بندہ بھی اگلے سال ساتھ ہو، فلاں بندہ بھی اگلے ساتھ ہو، جس کو اللہ توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ سفر نصیب کرے، کیونکہ یہ فرض ہے اور بڑا ہی عظیم فرض ہے۔ حالانکہ ظاہراً تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت رکھنے کے باوجود یہ سفر نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ تو یہ دل میں تڑپ پیدا کیجیے، اسباب وہ بنا دیتا ہے، اسباب وہ بناتا ہے، یہ سارا کچھ اسی کا تو ہے، ہمارا تھوڑی ہے، اسی کا ہے۔ لہذا یہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کریں، کرم اس کا ہوتا ہے کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی احرام باندھے ان دنوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور اس سفر کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا، بندہ مومن کی عظیم تربیت کے دن ہیں، امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو، وہاں پر خیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں دیوانہ وار، میدان مزدلفہ کی رات، کھلے آسمان تلے بجری ہے اور کوئی وہاں پر ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں ہے، اور پوری رات پھر اللہ کو منانے کا انداز جو وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی انسان خود جیسا بھی ہو، وہ جو رنگ چڑھ جاتا ہے نا وہاں پہ جا کے، ماحول کا رنگ وہ بڑا عجیب نشہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کو یوں پکار رہا ہوتا ہے میدان عرفات میں، یقین جانے جب شام کا منظر ہوتا ہے، شام سے پہلے عصر کے بعد سارے حاجی باہر نکل آتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی مستی میں رب کو منا رہا ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں، اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں، اس کی جھولی بھی بھری جا رہی ہے، اس کی جھولی بھی بھری جا رہی ہے۔ تو یہ بڑے عقیدتوں کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سعادت عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، آپ نے اس محبت کا اظہار کیا، یہ محبت بھی اسی نسبت سے ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر محبت، یہ سفر عقیدت بار بار زندگی میں نصیب کرے، اور خاتمہ اسی طرح ہو جائے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں خاتمہ ہو اور وہیں سے ہمارے جنازے اٹھیں، کیونکہ موت کے بعد تو زندگی ختم ہے، تو موت ہی اگر مدینہ منورہ میں آ جائے اس سے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہے۔ میں بار دیگر آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا۔ اس مسجد کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کارکنان کو، جتنے لوگ اس میں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ان محبتوں کو قبول کر، اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں، اور اتنا عظیم یہ مشن ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، رحمتوں کا نزول کرے، اور التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگلے سال یہاں سے حج کا قافلہ بھی بہت سارے افراد پر مشتمل ہو، اور ہم سارے کے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں جو ہیں وہ ہماری زبانوں پہ جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پیارے اللہ کریم، تیرے محبوب پاک نے فرمایا حج اور عمرے لگاتار کر۔ اے اللہ، حضور کے اس فرمان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عقیدت، احترام اور محبت اور عشق کی حاضری نصیب کرنا۔
اے اللہ ہم سب تیری محبت میں جمع ہیں، تیرے پیار میں جمع ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا یہ تعلق تیری وجہ سے ہے، اے اللہ اس تعلق کو قیامت کے دن بھی قائم اور دائم رکھنا۔ اے اللہ اس تعلق کو قیامت کے دن بھی قائم اور دائم رکھنا۔ اے اللہ زندگی جتنی باقی رہ گئی ہے اپنی محبت کے جلوے عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ اس مسجد کو دین کا بہت بڑا مرکز بنا دینا۔ اے اللہ بہت بڑا مرکز بنا دینا۔ اے اللہ بہت بڑا مرکز بنا دینا۔ جیسے بڑے بڑے ادارے دین کی خدمات ہر شعبے میں سر انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ ادارہ پوری دنیا کے لیے علم و عرفان کا مرکز بن جائے۔ اے اللہ ایسا اسے مرکز بنانا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں سے علم اور روحانیت کی روشنی لینے کے لیے آئیں۔ ساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔